کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو سب جانتے ہیں مگر پھر بھی انجان بنے رہتے ہیں۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی مسجد، سادہ، چھوٹی مگر عبادت سے روشن۔ وہاں کے امام تھے مولانا رب نواز۔ 8 سال سے بغیر رکے خدمت کر رہے تھے۔ نماز، نکاح، جنازے، جمعے کے خطبے، بچوں کو قرآن و نماز سکھانا، سب کچھ خلوص دل سے۔ مگر افسوس، محلے والوں کا رویہ انتہائی بے حسی سے بھرپور تھا۔ مولانا کی تنخواہ صرف 8,000 روپے اور ان کی بیوی کئی مہینوں سے بیمار بستر پر، علاج کے خرچے بڑھتے جا رہے تھے۔ لیکن مولانا خاموش تھے، بس تہجد میں، سجدوں میں، دعاؤں میں رویا کرتے۔ ان کی ایک ننھی سی بیٹی تھی، 4تھی جماعت کی طالبہ، معصوم، ہنستی کھیلتی، لیکن حالات نے اسے جلد ہی سمجھدار بنا دیا تھا۔ رمضان آیا، مسجد بھر گئی، افطار کے دسترخوان طویل ہو گئے، بریانی، فروٹ چاٹ، کولڈ ڈرنکس، مہنگے برتن، تصاویر، پوسٹ، سوشل میڈیا پر دھوم۔ لیکن مولانا کے گھر صرف کھجور اور پانی۔ عید سے 2 دن پہلے بیٹی خاموشی سے مولانا کے پاس آئی اور آہستہ سے بولی، ابو، کیا عید آ گئی ہے؟ مولانا نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، آ گئی ہے۔ بیٹی پھر دھیمی آواز میں بولی، تو کیا اس بار بھی ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ مولانا نے نظریں چکا لی۔ بیٹی کچھ نہ بولی، لیکن اس کی آنکھوں کی خاموشی سب کچھ کہہ گئی۔ پھر جمعہ آیا، مولانا ممبر پر چڑھے اور ان کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جو برسوں سے دبا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، ہماری مسجدیں آباد ہے مگر ہمارے دل خالی ہو چکے ہیں۔ ہم شادیوں پر لاکھوں خرچ کرتے ہیں، ہال سج جاتے ہیں، روشنیوں میں نہاتے ہیں، دعوتیں دیتے ہیں، سوشل میڈیا پر تعریفیں سمیٹتے ہیں، لیکن ہمارے محلے میں کتنے بچے یتیم ہیں جنہیں عید پر نئے کپڑے تو کیا 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں۔ کتنی بیوائیں ہیں جو بیماری میں پڑی ہیں اور در در دوا کے لیے ترس رہی ہیں۔ کیا ہم ان کے حالات سے واقف نہیں، یا ہمیں بس اپنی تقریبات سے فرصت نہیں؟ کیا اللہ کے نبی نے یہی سکھایا تھا؟ کیا دین صرف ظاہری نمائش کا نام ہے؟ نہیں بھائیو، نہیں۔ جو شخص تمہیں دین سکھاتا ہے، جو تمہارے بچوں کو قرآن سکھاتا ہے، جس نے تمہارا نکاح پڑھایا اور جو تمہارا جنازہ پڑھائے گا، اس کے گھر میں دوا کے پیسے نہیں، اس کی بیٹی عید پر پرانا جوڑا پہنتی ہے اور محلے کی بیوائیں، یتیم بچے فاقوں سے 2-4 ہیں، اور ہم عطر لگا کر، تصویریں کھنچوا کر دعوتوں کے چرچے کرتے پھرتے ہیں۔ سوچو، کیا واقعی ہماری ترجیحات درست ہیں؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو سکیں گے؟ مسجد میں سناٹا چھا گیا۔ کسی کی آنکھ میں نمی تھی، کسی نے نظریں جھکا لی۔ عید کی نماز کے بعد مولانا اپنی بیمار بیوی اور بیٹی کو ساتھ لے کر خاموشی سے وہ علاقہ چھوڑ گئے، کیونکہ مسئلہ صرف تنخواہ کا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کی زبانوں سے نکلنے والا زہر ان کے دلوں کو چیر گیا تھا۔ پھر کئی دن کی تلاش کے بعد مولانا ایک دور دراز گاؤں پہنچے۔ مسجد چھوٹی تھی لیکن دل بڑے تھے۔ لوگ آگے بڑھے، سلام کیا، گلے لگایا، حال پوچھا۔ کسی نے دوا کے پیسے دیے، کسی نے بیٹی کے لیے کپڑے لائے۔ مسجد کمیٹی نے کہا، مولانا صاحب، اب آپ ہمارے امام ہیں اور یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ تنخواہ خود بڑھا دی گئی۔ محبت، عزت، دعائیں، سب کچھ بدل گیا۔ مولانا کی زوجہ جو ایک عالمہ تھیں، انہوں نے بھی خواتین اور بچیوں کو قرآن سکھانا شروع کیا، کیونکہ وہاں اس سے پہلے کوئی بھی دینی تعلیم دینے والی خاتون نہ تھی۔ آج مولانا رب نواز اور ان کا خاندان اس گاؤں میں خوشحال اور مطمئن ہے، جہاں عزت پیسوں سے نہیں، اخلاق سے دی جاتی۔